بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو انسانی جسم میں چلنے والا سیال مادہ جو انسانی جسم کی شریانوں اور وریدوں میں چلتا ہے اور پورے جسم میں گھومتا ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اس کو حکمت کی زبان میں خلط کہتے ہیں اور یہ 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک کا نام خون ہے، دوسری کا نام صفرا ہے، تیسری کا نام سودا ہے اور چوتھی کا نام بلغم ہے۔ اور یہ چاروں انسانی جسم کے اندر انسان کے شریانوں اور وریدوں میں گھومتی ہیں اور دل ان کو پمپ کرتا ہے۔ تو ناظرین، ان چاروں خلطوں پر ہم علیحدہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر ہم یہ کہاں بنتی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، ہر چیز کو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی خلط خون ہے جو انسانی جسم کے اندر پورے جسم میں ہر اعضاء کو وہاں پہ پہنچ کر جو اس کی خوراک ہوتی ہے وہ پہنچاتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ خون جو ہے یہ بنتا کس طرح ہے۔ ناظرین، جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کا معدے کے اندر روغنی غذاؤں کے علاوہ ایک محلول تیار ہوتا ہے جو پھر جگر میں جاتا ہے۔ جگر اس کو پکاتا ہے، جب وہ پکاتا ہے اس میں جو صفرا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، جو سودا ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں سے جو جینون خون جو ہے بنتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر صفرا کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے، سودا کا بھی حصہ ہوتا ہے، بلغم کا بھی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس خون نے اعصاب کے پاس بھی پہنچنا ہوتا ہے، غدود کے پاس بھی پہنچنا ہوتا ہے، عضلات کے پاس بھی پہنچنا ہوتا ہے اور ہر عضو کو اس کی خوراک دینی ہوتی ہے۔ اور یہ خلط کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کے جسم میں اگر کم ہو جائے تو انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے 4 پائی سے اٹھ نہیں سکتا صحیح طرح، کئی مرتبہ تو دوسرا آدمی آسرا دیتا ہے تو پھر انسان جو ہے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں جب ٹیسٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کا خون ہی بہت کم ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں ان کی خوراک پوری نہیں ان کو ملتی، جس کی وجہ سے وہ ہر عضو جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، انسانی جسم میں خون کا پورا ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ خون جو ہے اپنے اندر جو حرارت عزیزی ہوتی ہے اس کو وافر مقدار میں جمع کر کے رکھتا ہے، کیونکہ اس نے یہ چیز انسانی جسم کے اندر ہر عضو کو دینی ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جس آدمی کے دوران خون میں سستی ہو جائے اس کا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس آدمی کے دوران خون میں تیزی آ جائے اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، خون کو اپنے جسم میں پورا رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے 3 قسم کی چیزیں جس کے اندر صفرا ہو، سودا ہو، بلغم ہو، ہر قسم کی غذا کھانی چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر اگر سودا کی کمی ہو جائے تب بھی خون پورا نہیں بنے گا، یا جو ہے اسی طرح صفرا کی کمی یا زیادتی ہو جائے تب بھی خون پورا نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر جو ہے طبعی بلغم جو ہے وہ بھی جو ہے پوری طرح تیار نہ ہو، نہ بنے جسم میں، تو تب بھی جو ہے انسان کے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس انسان کے خون میں کمی ہو جائے تو اس کو جو ہے پوری تشخیص کر کے دوائی دینی چاہیے کہ اس کے خون میں جو کمی ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے، کہ اس میں طبعی جو بلغم ہے وہ کم ہو گئی ہے کیونکہ اس کو کچا خون کہتے ہیں، یا جو ہے صفرا کی زیادتی ہو گئی ہے اس وجہ سے خون کی کمی ہو گئی ہے، یا اسی طرح جو ہے سودا کی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ پہلی خلط تھی جس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم صفرا یا سودا کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ بارک اللہ فیکم۔